بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بروز بدھ 16 جون 2021 5 ذوالقعدہ 1442 ہجری ہے۔ آج کی اسمبلی میں عسکریہ کالج گلزار کائی کیمپس کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، ارشاد ربانی ہے، اور نماز پڑھتے رہو اور مشرکوں میں سے نہ ہونا۔ اب میں نماز کے سبق کے لیے مدعو کرتی ہوں سر محمد دانش کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کا سبق میرے ساتھ پڑھیے۔ التحیات للہ، تمام قولی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ والصلوات، اور تمام عملی عبادتیں بھی۔ والطیبات، اور تمام مالی عبادتیں بھی۔ السلام علیکہ، سلام ہو آپ پر۔ ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ورحمۃ اللہ، اور اللہ کی رحمت ہو۔ وبرکاتہ، اور اس کی برکتیں ہوں۔ السلام علینا، سلام ہو ہم پر۔ وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ جزاک اللہ سر۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، لوگوں میں سے سب سے زیادہ عبادت گزار وہ ہے جو سب سے زیادہ تلاوت کرنے والا ہے۔ اب قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر کے لیے میں دعوت دیتی ہوں سر محمد ادریس کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی 19 نمبر آیت کریمہ کا صرف ترجمہ پڑھیں گے۔ ترجمے کے پڑھنے سے پہلے 2-3 باتیں عرض کر دیتا ہوں، کیونکہ یہ 2 آیات ہیں، اور 2 آیات دوسری آیت کریمہ جو کل ہم پڑھیں گے، دونوں کو ملا کے
پھر ان کے بارے میں کچھ باتیں آپ سے عرض کی جائیں گی۔ کل جو دو آیتیں کل ہم نے پڑھی تھیں، ان میں ایک مثال دی گئی تھی ان منافقین کی جو اندر سے پکے کافر تھے اور ظاہر میں اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اور آج یہ 19 نمبر آیت اور اس کے بعد جو 20 نمبر آیت آئے گی، ان میں جو اب مثال شروع ہو رہی ہے، یہ اس کا تعلق ان منافقین سے ہے جو خود تذبذب کا شکار تھے۔ یعنی جب اسلام کی حقانیت کے دلائل ان کے سامنے آتے تھے تو دل چاہتا تھا کہ اسلام قبول کر لیا جائے، حقیقتاً اسلام کی طرف آ جاتے تھے ظاہری طور پہ، اور لیکن جب اسلام کے احکامات، اس کی ذمہ داریاں یا حلال حرام کے احکام وہ سامنے آتے تھے تو پھر اپنی خود غرضی، یعنی جو مفادات دنیا کے ہیں، جو لالچیں ہیں، نفس کی خواہشات ہیں، وہ پھر آڑے آ جاتی تھیں۔ اور اسی طرح یہاں جو پہلا لفظ آ رہا ہے وہاں اسلام کو ایک بارش سے تشبیہ دے کے سمجھایا گیا ہے۔ تو یہ بس بنیادی طور پہ آج اتنی بات یاد رکھیں کہ یہ مثال اصل میں ان لوگوں کی شروع ہو رہی ہے جو تذبذب کا شکار تھے، یعنی ان کا کبھی دل چاہتا تھا کہ مسلمان ہو جائیں حقیقتاً، کبھی کفر کی طرف۔ اور جو پہلی مثال تھی وہ ان لوگوں کی تھی جو اندر سے حقیقتاً کافر تھے لیکن ظاہر میں دھوکہ دینے کے لیے اسلام کا اظہار کرتے تھے، اور یہ دوسرے ہیں جو خود ہی اندر اپنے ہی اندر پریشان تھے کہ کدھر جائیں۔ او کا معنی ہے یا، کاف جو کل بھی بتایا تھا تشبیہ کے لیے آتا ہے، جیسا کہ سیبن کہتے ہیں تیز بارش، جو بارش برستی ہے۔ من کا معنی ہے سے، السماء آسمان، او کصیب من السماء یا جیسا کہ بارش، زوردار بارش آسمان سے، فی ہی اس میں، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، فی کا معنی پہلے پڑھا ہوا، فی میں ہی اس، فی ہی اس میں یعنی اس بارش میں، ظلماتن اندھیرے، واو اور رعدن، رات کہتے ہیں جو بادلوں سے آواز آتی ہے، گرج، جب بارش تھنڈر جسے کہتے ہیں، وہ برقن اور چمک، بجلی، جب بجلیاں چمکتی ہیں تو اس کو برق کہتے ہیں، جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو رعدن کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا پھر دوسری مثال، جیسا کہ شدید بارش ہو، تیز بارش ہو آسمان سے، اور اس میں اندھیرے بھی ہیں، بارش جب ہوتی ہے گہرا بادل آ جائے، تیز بارش، جب زیادہ بارش ہو تو ایک اندھیرا چھا جاتا ہے، اور اس میں گرج چمک بھی ہو، رعدن ببر، تو اس وقت کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ یجعلون اصابعہم، ڈالتے ہیں اپنی انگلیوں کو، یجعلون اصابعہم، اصابع انگلیاں، ہم ان کی، ڈالتے ہیں اپنی انگلیوں کو، فی میں آذان، اذن کی جمع کان کو کہتے ہیں، کانوں میں، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، ڈالتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں، کس وجہ سے؟ من الصواعق، وہ جو کڑک آ رہی ہوتی ہے نا اس کی وجہ سے، حذر الموت، موت کے ڈر سے، جب بجلی چمکتی ہے تو انسان ڈر جاتا ہے اور ڈر لگتا ہے کہ موت ہی نہ آ جائے، تو وہ ڈر کی وجہ سے کان میں انگلیاں ڈالتے ہیں۔ یہ مثال کی انشاءاللہ تشریح کل کریں گے، لیکن تھوڑی سی بات آج عرض کر دیتے ہیں کہ آپ سوچئے کہ
آدمی کان میں انگلیاں ڈال لے تو کیا وہ بجلی اگر گرنی ہوئی یا موت آ گئی ہوئی تو کیا کان میں انگلیاں ڈالنے سے انسان بچ جائے گا؟ ایسے تو نہیں ہوتا. یہی حال ان منافقین کا ہوتا تھا جب احکامات سخت نازل ہوتے تھے. واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ گھیرے ہوئے ہیں کافروں کو، یعنی بھاگ نہیں سکتے. ایسا نہیں ہے کہ یہ بھاگ کے ادھر ادھر چلے جائیں گے. یہ چونکہ آیتیں دونوں مشکل تھیں اس لیے میں نے آج یہ سوچا کہ صرف آپ کے سامنے اس پہلی آیت کا ترجمہ رکھا جائے تاکہ آپ کو زیادہ مشکل نہ ہو. کل دوسری آیت کریمہ کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور پھر ان دونوں آیتوں کو ملا کے ہم سمجھیں گے کہ ان دوسری قسم کے منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا بات سمجھائی ہے. آج کی آیت کا ترجمہ میں ایک مرتبہ پھر دوبارہ آپ سے عرض کرتا ہوں، اسے دیکھیے اور کوشش کیا کریں کہ الفاظ آپ کو یاد ہو جائیں، ان کے معانی، لفظی معنی جو کسی لفظ کا ہوتا ہے. رٹا جملے کا لگانا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. او کصیب من السماء، او یا، اور جہاں آپ انگلش میں استعمال کرتے ہیں. کاف کا معنی ہم پہلے یاد کر چکے، جیسا کہ سیب کن بارش، تیز بارش، من السماء آسمان سے، فی ہی اس میں، ظلمات اندھیرے، ورعد اور گرج، وبرق اور چمک بجلی، یجعلون ڈالتے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیاں، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من سے الصواعق کڑک بجلی کا جو شور ہوتا ہے اس سے، حذر الموت، حذر ڈر، موت جو ہوتی ہے، حذر الموت موت کے ڈر سے، یجعلون اصابعہم من الصواعق حذر الموت ڈالتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں کڑک کی وجہ سے، موت سے ڈرتے ہوئے. واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ گھیرے ہوئے ہے کافروں کو. انشاءاللہ بقیہ بات کل آپ سے عرض کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ سر. خیر کی روشنی دوسروں تک پہنچانے کے دو ہی ذریعے ہیں، یا تو سورج بن کر چمکیے یا پھر چاند کی طرح سورج کی روشنی دوسروں تک منعکس کیجیے. اب آج کے پیغام کے لیے میں دعوت دیتی ہوں نور العین کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے آج کے پیغام کا موضوع ہے اقبال اور خودی. پیر رومی کی قیادت میں عشق مصطفیٰ کی عظیم دولت سے مالا مال ہو کر وسیع و جمیل کائنات کے راز کچھ اس طرح منکشف ہونا شروع ہوئے جیسے عجائبات کا دبستہ کھل گیا. وہ اس کا ذوق جمال اسے سرور و وجدان کی منزلیں طے کراتا ہوا بارگاہ حسن مطلق تک لے آیا. کائنات اسے مرقع جمال نظر آئی. اس نے دیکھا، غور سے دیکھا اور دیکھ کر محسوس کیا کہ موتی، قطرہ، شبنم، آنسو، ستارے سب ایک ہی جلوے کے روپ ہیں. اسے قطرہ دریا، بادل، جھیلیں، سمندر ایک ہی وحدت میں نظر آئے. اسے ذرے میں صحرا اور قطرے میں دریا نظر آیا. اس نے فرد اور معاشرے کی وحدت دیکھی، بھیڑ میں تنہائی دیکھی اور تنہائی میں ہجوم نظر آیا. اقبال کو یہ کائنات ایک عظیم دھڑکتے ہوئے دل کی طرح محسوس ہوئی. اس کے اپنے دل کی دھڑکن کائنات کی دھڑکنوں سے ہم آہنگ ہو گئی. اس نے جلوہ جانا کو ہر رنگ میں آشکار دیکھا. اقبال کو عشق نے اس مقام تک پہنچا دیا جہاں انسان کو غیر از جمال کچھ نظر نہیں آتا. اس مقام پر انسان کہہ اٹھتا ہے، اب نہ کہیں نگاہ ہے، اب نہ کوئی نگاہ میں، اب نہ کہیں نگاہ ہے، اب نہ کوئی نگاہ میں، محو کھڑا ہوا ہوں میں حسن کے جلوہ گاہ میں. اس منزل دیدار حسن پر پہنچ کر انسان یہ بیان نہیں کر سکتا کہ یہ کیا مقام ہے. صاحب منزل خود آئینہ ہوتا ہے، خود روبرو، خود نظر اور خود ہی محو نظارہ ہو کر رہ جاتا ہے. لیکن اقبال اس مقام پر ٹھہرا نہیں. اس نے جلوہ حسن کائنات سے معنی کائنات کی طرف قدم بڑھایا. اسے حسن فطرت نے ایک عظیم پیام عطا کیا. اقبال نے غور کیا کہ کائنات کیا ہے، انسان کیا ہے، حسن کیا ہے، عشق کیا ہے، زندگی کیا ہے، موت کیا ہے، عمل کا مفہوم کیا ہے اور عقل کیا چیز ہے، حیرت کیا ہے، جلوہ کیا ہے، رموز کیا ہے، ظاہر کیا ہے اور باطن کیا ہے، سوز و مستی کیا ہے، سرور جاودہ کیا ہے، رحیل کارواں کیا ہے، لا کیا ہے، الہ کیا ہے، غرض کہ یہ سب کچھ کیا ہے،
کیوں ہے، کب سے ہے، کب تک ہے، نور ظلمات کیا ہے، غیاب و حضور کیا ہے۔ اسی تلاش و تجسس کے دوران اقبال کو اپنے فکر کی عمیق گہرائیوں میں آخر ایک روشن نقطہ دکھائی دیا، اور اس نقطے نے نقطہ کھول دیا، اکتا کشائی کر دی۔ اقبال کو اشیاء و اعمال کی پہچان عطا ہوئی، یہ نقطہ اسے حقیقت آشنا کر گیا۔ خودی کیا ہے؟ ہر شے کی اصل یہ آئیڈینٹی ہے، یہ انفرادیت ہے جو ایک شے کو دوسری اشیاء سے علیحدہ کرتی ہے، ممتاز کرتی ہے، ڈسکریمنیٹ کرتی ہے۔ یہ وہ تشخص ہے جس سے اس ذات کی بقا ممکن ہے۔ یہی وہ راز ہے جو کسی شے کے زندہ رہنے کا واحد جواز ہے، اگر یہ نہ ہو تو وہ بھی نہیں۔ وجود کیا ہے؟ فقط جوہر نمود خودی۔ وجود کیا ہے؟ فقط جوہر نمود خودی، کر اپنی فکر کے جوہر ہے بے نمود تیرا۔ خودی جوہر ذاتی ہے، اگر یہ نہ ہو تو کسی ذات کے ہونے اور نہ ہونے کا فرق مٹ جائے۔ خودی ہر وجود میں موجود ہے اور اس کا اپنا علیحدہ کوئی وجود نہیں۔ خودی کے بیان میں پیراڈاکس کا ہونا فطری ہے، اور خودی کا پیراڈاکس یا تضاد نہیں، کیونکہ خود فرد بھی ہے اور معاشرہ بھی، خودی تلوار بھی ہے اور تلوار کی دھار بھی، خودی مستی لا یحزنون بھی ہے اور سوز دروں بھی، خودی ضبط نفس کا سرمایہ بھی ہے اور اطاعت کی عظیم دولت بھی، خودی تقدیر بھی ہے اور خودی کاتب تقدیر بھی، خودی نیابت الہی کا مقام بھی ہے اور اپنی انفرادیت بھی، یہ جلوت بھی ہے اور خلوت بھی ہے، خودی راز بھی ہے اور محرم راز بھی، خودی ناز بھی ہے اور بے نیاز بھی۔ اقبال نے خودی کو اتنی وسعت عطا کر دی کہ اس کو کسی ایک حوالے سے سمجھنا مشکل ہے۔ اقبال بہرحال اقبال ہے، وہ فقیر ہے، عارف حق ہے، مفکر فکر صالح ہے، ملت اسلامیہ کا ایک غیور فرزند، پیر رومی کا مرید باوقار ہے۔ فلسفہ شرق و غرب سے آشنا ہونے والا اقبال خودی کے تصور سے جو پیغام دے رہا ہے وہی عظیم پیغام ہے جو قاری کے دل و دماغ کو دولت لازوال سے مالا مال کر دیتا ہے۔ اقبال کی خودی کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان صاحب ادراک ہو، صاحب نظر ہو۔ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیرے فسا لا الہ الا اللہ۔ اقبال خودی کو غلامی سے نجات کا ذریعہ سمجھتا ہے، خودی کے دم سے مسلمانوں کو اپنی عظمت رفتہ حاصل ہو سکتی ہے۔ اقبال کے ہاں خودی کنگ میکر بلکہ کنگڈم میکر ہے، خودی کے پہچان سے ہی اللہ کی پہچان کی طرف قدم اٹھ سکتا ہے۔ انسان کو بھی اپنا مقام اور مقصد حیات پہچاننا چاہیے۔ اقبال معاشی اور سیاسی غلامی میں گرے ہوئے انسان کو بلندیوں کی طرف پکارتا ہے، وہ اسے مایوسی کے اندھیروں سے نکال کر امید کی روشن راہوں پر گامزن کرنا چاہتا ہے۔ تو راز کن فقاں ہے، اپنی آنکھوں پر آیا ہو جا، تو راز کن فقاں ہے، اپنی آنکھوں پر آیا ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا۔ شکریہ۔ شکریہ نورالعین۔ آج کی اسمبلی کا اختتام میں اس دعا سے کرتی ہوں: اے پروردگار، جن مشکلات اور پریشانیوں میں ہم مبتلا ہیں تو انہیں اپنی شان کریمی سے حل کر دے، ہمیں دنیا و آخرت کی ذلت و رسوائی سے بچا اور دنیا و آخرت کی بھلائی عطا فرما، اور ہمارے دلوں کو منافقت اور دکھلاوے سے پاک فرما۔ آمین یا رب العالمین۔